بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج جو میری ویڈیو ہے وہ ہے جو جابز ریسکیو 1122 میں آئی ہیں، یہ ایک دو دن پہلے یہ ایڈورٹائز ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیلز اس میں شیئر کروں گا کہ کن کن علاقوں کے لیے کتنی جابز ہیں، کدھر یہ جابز ہوں گی، کدھر آپ کی ڈیوٹی ہوگی، کتنا آپ کا سکیلز ہوگا، اور باقی بھی تمام جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، کون بندہ اپلائی کر سکتا ہے، کون اپلائی نہیں کر سکتا، فزیکل اس کے لیے کتنا کرائٹیریا مانگا ہوا ہے، تو یہ تمام چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو فرسٹ آف آل یہ ریسکیو 1122 ہوتا کیا ہے؟ یہ ایمرجنسی بیسس کے لیے ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل کوئی حادثات وغیرہ پیش آ جاتے ہیں تو اس کے لیے ریسکیو 1122 کے پی کے میں ایک سروس ہی سمجھ لیں آپ اس کو، تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو جابس یہ اناؤنس جو ہوئی ہیں یہ کس جگہ پہ ہوں گی؟ تو یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں ایمرجنسی سروسز اکیڈمی، تو اس کے لیے کے پی کے میں یہ ایک ایمرجنسی سروسز اکیڈمی وہ کر رہے ہیں، جس کے لیے انہوں نے ایک مطلب اکیڈمی میں جو بھی بندے جابز کریں گے تو ظاہری سی بات ہے ان کے لیے جابز اناؤنس کرنی پڑیں گی، تو یہ اس حوالے سے ہے۔ تو اس کے لیے جو مطلب اکیڈمی کن علاقوں کے لیے ہوگی، یہ بٹگرام، دیر اپر چترال ڈسٹرکٹ، اپر کوستان، کولال پالس، ٹانک اینڈ تورگھر کے علاقے جو کے پی کے سے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے یہ اکیڈمی ہوگی۔ مطلب جو بھی ٹریننگ کریں گے یا جو بھی ان کی ادھر ٹریننگز وغیرہ ہوں گی تو ان علاقوں سے جو بھی لوگ بلانگ کرتے ہیں وہ ادھر آ کر ٹریننگ کریں گے۔ تو اس کی مطلب آیا کویشچن ادھر ارائز یہ ہوتا ہے کہ آیا یہی لوگ ان جابز کے لیے ایلیجیبل ہیں؟ نہیں، ایلیجیبل کے پی کے ڈومیسائل رکھنے والے تمام سٹیزن ہیں جو کہ پاکستان مطلب پاکستان کے کسی بھی علاقے میں ان کو تعینات کیا جا سکتا ہے، لیکن کے پی کے کا ڈومیسائل آپ کے پاس اگر ہے تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ ساتھ کو لکھا ہے انہوں نے کہ فیمیلز آر انکوریج ٹو اپلائی، مطلب فیمیلز بھی اس میں اپلائی کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب فیمیل کی ان کو مزید حوصلہ افزائی بھی کی جائے گی۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ آف آل جو جابز نمبر 1 ہے اسٹیشن ہاؤس انچارج، مطلب جو کہ ادھر کا انچارج ہوگا اسٹیشن کا، تو اس کے لیے جو ہے بی پی ایس اس کا 16 ہے۔ تو آگے ان کی جابز ایلوکیشنز بھی دی ہوئی ہیں، نمبر آف پوسٹ ہمارے پاس 8 ہیں ٹوٹل اس کی، تو اس کی میرٹ پہ 2 ہوں گی۔ میرٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اوور آل جتنا بھی مطلب مارکس وغیرہ ہوں گے تو ان سے بنے گا، تو اس کے بعد میرٹ اور زون وائز یہ دی ہوئے ہیں آگے جابز، آپ خود اس کو دیکھ لیں۔ لیکن ہمارا جو زون 5 اور زون 3 کی ہے ان کی 1 جابز اس کے لیے ہیں۔ زون کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے کے پی کے میں 5 زونز ہیں، زون 3 میں مانسیرا، ہری پور یہ علاقے، زون 5 میں مانسیرا، ہری پور، ایبٹ آباد یہ علاقے آ جاتے ہیں، اور زون 3 میں بھی مانسیرا کا جو لوور تناول ہے، اپر تناول ہے، اور اس طرح مانسیرا کے کچھ ایریاز ہیں، اور اس کے ساتھ شاید بٹگرام، چترال وغیرہ یہ والے علاقے آتے ہیں۔ یہ زونز کے لیے آپ گوگل پہ سمپلی سرچ کر لیں کہ ہم کون سے زونز میں آتے ہیں تو وہ ایزیلی آپ کو بتا دیں گے۔ تو اس کے لیے ہماری ایج جو ہونی چاہیے وہ 20 سے لے کر 30 ایئر تک ہونی چاہیے، اور کوالیفیکیشن ہماری جو ہونی چاہیے وہ ہے بیچلر، مطلب بی ایس 14 تعلیم ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ہیلتھ ٹیکنالوجی یا نرسنگ کا 1 سال کا ورکنگ ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے، اور ساتھ ڈپلومہ بھی ہونا چاہیے، اسی طرح نیچے کمپیوٹر آپریٹر کی جاب ہیں، یہ بہت زیادہ جابز ہیں کمپیوٹر آپریٹر کی، 135 جو کہ پی کے لیے ہی ہیں۔ تو اس میں میرٹ کی ہمارے پاس 28 جاب ہیں۔ زون 1 کو آپ چھوڑ دیں فی الوقت، زون 2 کو 19 ہے، زون 3 اور زون 5 پہ میرا فوکس ہوگا، کیونکہ ہمارا بلانگ زیادہ تر جو ہے وہ زون کیا کہتے ہیں 3 اور 5 میں ہوتا ہے۔ تو ہمارے جو زون 3 کی ہیں وہ 18 جابز ہیں کمپیوٹر آپریٹرز کی، اور زون 5 کی جو ہیں وہ 14 جابز ہیں۔ اس کے لیے جو کوالیفیکیشن مانگی ہوئی ہے وہ گریجویشن ہمارے پاس ہونی چاہیے ود ڈپلومہ ان انفارمیشن ٹیکنالوجی، ہمارے پاس ڈی آئی ٹی کا ڈپلومہ بھی ہونا چاہیے گریجویشن کے ساتھ ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس 2 سال کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے ایز اے کمپیوٹر آپریٹرز، اور اس کے لیے جو ایج ہے وہ 18 سے 30 ایئر تک مانگی ہوئی ہے۔ اس کے نیچے آپ دیکھیں مائنز ریسکیو، اس کا بھی بی پی ایس 16 ہے، اس کی بھی آپ جابز آگے دیکھ سکتے ہیں، اس کی 3 جابز ہیں، اور اس کا کرائٹیریا اور کوالیفیکیشن آپ آگے
پڑھ سکتے ہیں. اس طرح نیچے آ گیا چل ڈرل انسٹرکٹر. ڈرل کا مطلب ہے جو بھی مطلب ڈرلنگ وغیرہ ہوگی تو اس کا جو انسٹرکٹر ہوگا وہ اس کے لیے میرٹ کی ایک ہی جابز ہے. اس کی آپ آگے جو بھی MBA وغیرہ HRM میں کیا ہو یا MPA یا اس کے ساتھ 10 ایئر کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے. اور اس کی ایج ہمارے پاس 30 سے لے کر 40 تک مانگی ہوئی ہے. نیچے آگے ہمارے پاس سیریل نمبر 5 پہ ہمارے پاس آتا ہے سینئر فائر انسٹرکٹر. مطلب یہ فائر جو آگ وغیرہ ہوتے ہیں اس کے انسٹرکٹر کے لیے ہے. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ڈرل میں آ گیا یا کسی مائنز میں کوئی حادثہ پیش آ گیا یا کسی فائر وغیرہ ہو گئی یا اس طرح کے میڈیکل کا کوئی ایشو آ گیا تو اس کے لیے جو آفیسرز کی جابیں ہیں تو آفیسرز کی ہیں. اس کے نیچے باقی تمام جابز بھی آ رہی ہیں. تو سینئر فائر انسٹرکٹر مطلب کہ فائر جو آگ وغیرہ لگ جاتی ہے تو اس کے لیے بھی ہماری میرٹ کی ایک جاب ہے. اس کے لیے بھی آپ آگے کوالیفیکیشن پڑھ سکتے ہیں. ہمارے پاس بیچلر ڈگری ہونی چاہیے اور 5 ایئر کا اس کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اس کے بعد ہمارے پاس سینئر میڈیکل انسٹرکٹر. ہمارے پاس میڈیکل انسٹرکٹر کی جاب سے میرٹ کی ایک ہی جاب ہے اس میں. تو اس کے لیے ہمارے پاس جو بھی میڈیکل کا ڈپلومہ ہوتا ہے نرسنگ یا LHV کا اس کو ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ 5 سال کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے. اس کے نیچے آ جاتا ہے سروس واٹر اینڈ ریسکیو. سینئر واٹر اینڈ ریسکیو انسٹرکٹر مطلب پانی میں کوئی حادثات وغیرہ ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے سینئر واٹر اینڈ ریسکیو انسٹرکٹر کام دیتا ہے. تو اس کے لیے بھی میرٹ کی جابز ایک ہی ہے. اسی طرح اس کا کوالیفیکیشن بھی وہی ہے کہ آپ نے ہمارے پاس بیچلر کی ڈگری ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نیوی سے ہمارے پاس اس کا بھی ایک ڈپلومہ بھی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ 5 سال کے ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے. اس کے نیچے آگے ہاسٹل وارڈن. یہ بھی BPS 16 ہے. اس کی 2 جابز ہیں میرٹ پہ. میرٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اوور آل KPK سے سلیکشن ہوگی. تو زون کا مطلب مختلف میں نے آپ کو آلریڈی بتا چکا کہ زون 5 زونز ہیں ابھی تک KPK میں تو ان کی ڈسٹریبیوشن ہے. اس کے نیچے آگے جونیئر اسکیل اسٹینوگرافر. اس کے 14 اسکیل ہے. اسٹینوگرافر کے لیے آپ کے پاس FFSC والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے شارٹ ہینڈ آپ کی ہونی چاہیے اور ٹائپنگ بھی ہونی چاہیے. 80 ورڈ پر منٹس آپ کی شارٹ ہینڈ ہونی چاہیے اور 40 ورڈ پر منٹس آپ کی ٹائپنگ اسپیڈ ہونی چاہیے. اس کے نیچے آ جاتا ہے اکاؤنٹ اسسٹنٹس 10 نمبر پہ. اس کی 10 جابز ہیں اور اس کی میرٹ پہ 3 جابز ہیں. زون 1 کی اس طرح دیکھ لیں آپ. زون 5 کی ہمارے پاس 1 جابز ہے شاید. تو یہ اس کے لیے ہمارے پاس B کام ہونا چاہیے اور 1 ایئر ایکسپیرینس ہونا چاہیے اکاؤنٹنٹ کے لیے. اس کے نیچے آ گیا ایمرجنسی آفیسر. اس کا BPS 17 ہے. تو اس میں ہمارے پاس آپ آگے آپ پڑھ لیں کہ میڈیکل گریجویٹ ہونا چاہیے اس کے لیے. تو مینجمنٹ ایمرجنسی مینجمنٹ پبلک ہیلتھ ہونی چاہیے. تو آپ اس کا آگے ایزیلی ریڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح آ گیا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹریننگ کا آ گیا. مطلب جو ٹریننگ وغیرہ کے لیے ہوگا میڈیکلز کے ان کی ہو گئی. اسی طرح نیچے آپ دیکھ لیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹریننگ فائر ونگ مطلب جو کہ فائر والوں کو ٹریننگ دیں گے اس کا ڈائریکٹر آ گیا. اس کی بھی آپ آگے پڑھ لیں. اس کے لیے میکسیمم MBBS وغیرہ اس ٹائپ کی ڈگریز مانگی ہوئی ہیں. اسی طرح آگے آ گیا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹریننگ واٹر اینڈ ریسکیو. BPS 17 ہے اس کا اس کی بھی میرٹ پہ 1 ہی جاب ہے. اسی طرح پروفیشنل ٹریننگ کنسٹرکٹر. اس کے بھی آپ دیکھ لیں MA ہونا چاہیے. MSc سائیکالوجی وغیرہ ہونی چاہیے اس کے پاس جو ایلیجیبل ہیں. اسسٹنٹ ڈائریکٹر ریسکیو. اس کے لیے بھی آپ آگے پڑھ لیں کہ MBA فائنانس وغیرہ اور CA ACCA وغیرہ ہونا چاہیے. اسی طرح نیچے آپ جاتے جائیں تو ٹرانسپورٹ مینیجر 11 نمبر پہ جو ہے اس کو آپ دیکھ لیں. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس جو 13 نمبر پہ خطیب مسجد مطلب کہ امام مسجد جو ہوتے ہیں اس کے پاس بندے کے پاس FFSC والے بندے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ سند بھی ہونی چاہیے حفظ قرآن کی. اس کے نیچے آ گیا کمپنی حوالدار میجر. اس کے لیے ریٹائر آرمی آفیسرز یا آرمی سے جو بھی بندے ہوں گے وہ اس ٹائپ کے لوگوں کی ڈیمانڈ کی گئی ہے. اس کے بعد فائر انسٹرکٹر. اس کا BPS 14 ہے. اس کی میرٹ کی ایک ہی جاب ہے. تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس بیچلر ڈگری ہونی چاہیے ود میکینیکل انجینئرنگس کے ڈپلومہ بھی ہونا چاہیے بندے کے پاس. اس کے نیچے آپ آئیں تو واٹر اینڈ ریسکیو انسٹرکٹر. یہ تو انسٹرکٹر آ گئے مطلب اوپر سینئر انسٹرکٹر تھے ادھر انسٹرکٹر آ گئے. اور اس کے نیچے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس BPS 12 اور 14 کی جو جابز ہیں جو کہ لوور لیول کی جابز ہوتی ہیں. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کہ
آپ 20 نمبر پہ جائیں وائرلیس ٹیکنیشینز، یہ مطلب FFSC الیکٹرانکس یا کمپیوٹر سائنس میں ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ 3 سے 5 سال کے لیے تجربہ بھی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نیچے ان باقی کو بھی ریڈ کرتے جائیں، اس میں جو بھی زیادہ جابز آئی ہیں میں ان کو ہائی لائٹ کرتا ہوں چونکہ ٹائم بھی تاکہ کم لے، تو آپ ان کو دیکھ بھی لیں، اور نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک بھی شیئر کر دیتا ہوں کہ آپ نے کدھر سے کرنا ہے۔ آپ 27 پہ جائیں جو کہ میس سپروائزر ہے۔ میس سپروائزر کا مطلب کہ بندے کے پاس جو آفیسرز کا کھانا وغیرہ ہوتا ہے اس کو سپرویژن کرنی ہوتی ہے۔ اس کی میرٹ کی 2 جاب ہیں، اور اس کے کوالیفیکیشن جو مانگی ہے BA with 10 ایئر ایکسپیرینس ہونا چاہیے بندے کے پاس ایز اے سپروائزر۔ اس کے نیچے آپ دیکھیں 28 نمبر پہ جونیئر کلرک کی جابز ہے، جو کہ زون 3 کے لیے 1 ہے، میرٹ پہ 2 ہیں، زون 1 کے لیے بھی 1 ہے۔ اس کی ٹوٹل 5 جابز ہیں، اور اس کے لیے جو کوالیفیکیشن مانگی ہوئی ہے وہ SSC مطلب میٹرکس ود ٹائپنگ نالج آف کمپیوٹر نالج ود 2 ایئر ریلیونٹ ایکسپیرینس۔ ہمارے پاس اس کا 2 سال کا ایز اے جونیئر کلرک ایکسپیرینس بھی لازمی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 29 پہ آپ جائیں تو فائر ریسکیور کے نام سے ایک جاب ہے، مطلب یہ فائر جو آگ وغیرہ لگ جاتی ہے تو اس کے لیے جو آپ کو نظر آتے رہتے ہیں تو وہ ہیں۔ اس کی کافی جابز ہیں، اس کی 80+ جابز آئی ہوئی ہیں، تو اس کے لیے آپ کو مانگا ہوا ہے یا آپ نے FSC پری انجینئرنگ کی ہوئی ہے یا آپ نے DAE کیا ہوا ہے تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ اس کی میرٹ کی جابز دیکھیں، اس کی بہت زیادہ جابز ہیں، آپ دیکھ لیں میرٹ پہ 17 جابز ہیں، اور زون 3 کی ہمارے پاس 11 جابز ہیں، زون 5 کی ہمارے پاس 9 جابز ہیں، تو یہ کافی زیادہ جابز آئی ہیں اس کی۔ تو اس کے نیچے آپ الیکٹریکل ٹیکنیشینز کا دیکھ لیں، ہمارے پاس ڈپلومہ ان الیکٹریکل ٹیکنالوجی ہے تو ہم اس کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ یہ نوٹ کریں کہ 29 پہ جو فائر ریسکیور ہے اس کے لیے کوئی ایکسپیرینس نہیں مانگا ہوا۔ آپ ہر بندہ جس نے بھی FSC پری انجینئرنگ کی ہوئی ہے یا اس نے ڈپلومہ ان ایسوسیٹ انجینئرنگ کیا ہوا ہے تو وہ ایزیلی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے نیچے آپ جائیں ڈرٹ ریسکیور۔ ڈرٹ کا مطلب ہوتا ہے یہ گندگی وغیرہ اٹھانے والے جو ہوتے ہیں، اس ٹائپ کے شاید ہوتا ہے۔ اس کی بھی ہمارے پاس بہت زیادہ جابز ہیں، 100 جابز ہیں، تو اس کے لیے میرٹ کی 22 جابز ہیں آپ کے پاس، اور زون 3 کی ہمارے پاس 14 ہے، اور زون 5 کی 10 ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس ڈپلومہ ان ایسوسیٹ انجینئرنگ DAE والے کر سکتے ہیں اس کے لیے اپلائی۔ اس نے خواہ سول میں کی ہے، الیکٹرانکس یہ میں یا میکینیکل جس میں بھی کی ہے وہ اس کے لیے کر سکتے ہیں اپلائی۔ اس کے لیے بھی کوئی ایکسپیرینس وغیرہ نہیں مانگا ہوا۔ اس کی ایج ریسٹرکشن دیکھ لیں 20 سے لے کر 38 تک ہونی چاہیے۔ تو اس کے نیچے ڈرائیور کی جابز ہیں، اس کی بھی 35 کافی جابز ہیں۔ ڈرائیور کے لیے میٹرک ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ 5 سال کا تجربہ بھی ہونا چاہیے ایز اے ڈرائیور۔ تو اس کے لیے ایج جو ہے وہ 25 سے لے کر 35 تک مانگی ہوئی ہے۔ امام مسجد ہے اس کے بعد، اس کے لیے میرٹ کی ایک ہی جابز، اس میں میٹرک ود درس نظامی کا ڈپلومہ بھی بندے کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے نیچے آپ جائیں تو کک کی جابز ہیں، اسی طرح 9 جابز ہیں ٹوٹل۔ کک کے لیے 3 ایئر کا ایکسپیرینس مانگا ہوئے، کوئی کوالیفیکیشن نہ ہو بندے کے پاس، لیکن ایز اے کک آپ کے پاس 3 ایئر کا ایکسپیرینس ہو، آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے نیچے آپ کے پاس کارپینٹر کی جاب ہے، تو اس کے لیے بندے کے پاس 3 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے نیچے ایک ڈرائیورز BPS 6 کی جابز ہیں، یہ بہت زیادہ جابز ہیں، 270 جابز ہیں اس کے لیے آپ کے پاس مڈل ہونا چاہیے اور فزیکل بندہ فٹ ہونا چاہیے، اور اس کے پاس 3 سال کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے کافی جابز ہیں۔ زون 5 کی 32 جابز ہیں، زون 3 کی ہمارے پاس 42 جابز ہیں، میرٹ کی ہمارے پاس 64 جابز ہیں۔ آپ کے پاس اگر 3 سال کا ایکسپیرینس ہے، آپ ایز اے ڈرائیور جوائن کرنا چاہتے ہیں ریسکیو کو، تو لازمی اس میں اپلائی کریں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے الیکٹریشین کی آ جاتی ہے، اس کے لیے بھی آپ کے پاس لیٹرل ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ 3 ایئر کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اسٹور کیپر کی جابز آ گئی ہیں، اس کا BPS 5 ہے، تو اس کے بھی کافی جابز ہیں، 13 جابز ہیں۔ تو اس کے لیے بھی آپ دیکھ لیں، میٹرک ہونا چاہیے بندے کے پاس، یا اس کے پاس مطلب آپ نے میٹرک کیا ہو تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ اس کے بعد ہیلپر کی جابز ہیں، مطلب جو بھی ہیلپنگ وغیرہ کریں گے، سامان وغیرہ ادھر ادھر لانا وغیرہ جو بھی ہیں، تو اس کی جابز بھی ہمارے پاس 24 جابز ہیں۔ اس کا بھی آپ کرائٹیریا دیکھ لیں، میڈل پاس ہونا چاہیے بندہ، ود LTV ڈرائیونگ کا لائسنس بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ نیچے جائیں، رائڈر کی ہے، مالی کی ہے، تمام نیچے آپ جابز کو دیکھ لیں۔ اس کے بعد سویپر کی جابز ہیں، یہ بھی 28 جابز ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کا فزیکل فٹ ہونا چاہیے، کوئی ایجوکیشن اس کے لیے نہیں مانگی، اگر آپ فزیکل فٹ ہیں تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نیچے جائیں، اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہم دیکھتے ہیں، باقی جابز جو ہیں وہ آپ خود بھی دیکھ لیں۔
یہ سیکورٹی گارڈ کی سوری لاسٹ والی جو ہے وہ 110 جابز ہیں، اس کی بھی کافی جابز ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس اگر مڈل پاس ہیں تو آپ فٹ ہیں، آپ کے پاس 3 سال کا ایز اے سیکورٹی گارڈ ایکسپیرینس ہے، تو آپ اس کے لیے بھی ضرور اپلائی کریں۔ تو اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن کیا ہے کہ کیسے ہم نے اپلائی کرنا ہے، کس طرح اپلائی کریں گے۔ تو آپ نے اپلائی کے لیے مطلب وہ کہتے ہیں کہ فزیکل ٹیسٹ اینڈ ریٹن ٹیسٹ کے لیے آپ کو کال کیا جائے گا، لیکن اس کے لیے کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا۔ ٹی اے ڈی اے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ٹرانسپورٹ کا مطلب آپ ادھر سے جائیں گے، آپ کا مطلب مانسیرا سے بلانگ کرتے ہیں، تو آپ نے اگر ایبٹ آباد میں آپ کا فزیکل وہ لے رہے ہیں تو ان کو آپ کو انہوں نے کوئی بھی خرچہ پانی نہیں دینا ہے کہ آپ اس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، آپ ادھر تک آئیں، آپ کتنا کرایہ لگا، وہ آپ اپنی ذمہ داری پہ ہوگا۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس مینڈیٹری فزیکل جو ہونا چاہیے وہ 1 مائلز رننگ ہونی چاہیے، 7 منٹ میں آپ فزیکل یہ کلیئر کریں گے تو تب ہی آپ اس کے لیے مطلب فزیکل فٹ ہوں گے۔ تو میل جو ہیں ان کی ہائٹ ہمارے پاس 5 فٹ 6 انچ ہونی چاہیے، اور چیسٹ جو ہے وہ 33 انچز منیمم ہونی چاہیے۔ تو جو میلز ہمارے پاس 40 سے ابو ہیں ان کی جو ہے دیکھ لیں آپ 9 منٹس میں 1 مائلز کرنی ہے۔ اسی طرح جو گرلز ہیں ان کی بھی جو 9 منٹ میں 1 مائلز کرنی ہے، اور جو ان کی ہائٹ ہونی چاہیے وہ 5 فٹ 2 انچز ہونی چاہیے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جب بھی آپ کا کیا کہتے ہیں انٹرویو ہوگا یا ٹیسٹ ہوں گے، آپ کو کمپیوٹرائز اپنا CNIC وغیرہ ساتھ لے کے آنا ہوگا۔ تو کینڈیڈیٹس آلسو ریکوائرڈ ٹو برنگ دا اوریجنل ڈاکومنٹس۔ آپ نے جب بھی آپ کا ٹیسٹ ہوگا یا آپ کی فزیکل ہوگا یا آپ کا میڈیکل ہوگا، اپنی تمام اوریجنل ڈاکومنٹس لے کے آنے ہیں۔ تو ہماری جو یہ ہوگی اس کے بعد فائنل جو سلیکشن ہوگی، اس سے پہلے ایک فائنل میڈیکل ہوگا جو کہ آپ کا ہوگا پولیس اینڈ سروس ہاسپٹل پشاور میں ہوگا۔ اگر آپ اس کو کلیئر کر دیں گے تو اس کے بعد یہ آپ کا مطلب اپوائنٹمنٹ لیٹر آئے گا یا وہ فائنل میڈیکل وہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی بندے فائنل میڈیکل میں فٹ ہو گئے تو ان کی 6 منتھ کی ٹریننگ ہوگی، جس میں آپ نے تمام ایگزامینیشن جو ادھر کنڈکٹ ہوں گے دوران ٹریننگ، تو وہ آپ نے ضرور کلیئر کرنے ہوں کہ اس کے بعد یہ آپ کو مطلب آپ کو کوئی اپوائنٹمنٹ دی جائے گی آگے، کہ آپ کو اپوائنٹ کیا جائے گا۔ جو لوگ سلیکٹ ہو جائیں گے وہ مطلب سلیکشن یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پورلی آن میرٹ بیسس، میرٹ پہ ہوگی، کوئی سفارش کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس دیکھیں کہ آپ جو لوگ سلیکٹ ہو گئے ٹریننگ کے بعد، تو ان کو 100 روپے کے جو اسٹامپ پیپر ہوتا ہے اس پہ آپ نے اوتھ کمشنر سے یہ سگنیچر کروانا ہے، شیورلی بانڈ لکھوانا ہے کہ میں تمام کنڈیشنز کو مانوں گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اپلائی اس کے لیے کس طرح کرنا ہے، اگر آپ نے اوپر ویڈیو سن لیے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کس پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے اپلائی اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے جسٹ جانا ہے www.eta.edu.pk، اس ویب سائٹ کو لکھنا ہے سمپلی گوگل پہ۔ اس کے بعد آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے، ادھر آپ پروجیکٹس میں جائیں گے، پروجیکٹس میں یہ ریسکیو والا آپشن آپ کو آ جائے گا، تو آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو ایک فارم شو ہو جائے گا، وہ فارم کو کلیئرلی فل کریں، تو اس کے بعد آپ کی مطلب سبمٹ کریں تو آپ کو ایک سلپ مل جائے گی، جو سلپ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو فی پے کر دیں۔ کوئی آپ نے کچھ ڈاکومنٹس بھی ایٹا کو نہیں بھیجنے ہیں، آپ نے جسٹ آن لائن ہی اپلائی کرنا ہے، جا کے جسٹ اس سلپ کا پرنٹ لے لیں، یا ایزی پیسہ اور جیز کیش سے بھی ہو سکتی ہے، اس کا آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کا جو نمبر ہے وہ ایزی پیسہ یا اس میں جائیں، ایٹا کا آپشن ہے ایزی پیسہ میں، تو ادھر سے آپ اس کو پے کر دیں۔ بس جب بھی آپ کو کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوا یا ٹیسٹ ہوا یا جو بھی ہوا، وہ آپ کو کنٹیکٹ کر دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگر آپ لوگوں کا اس حوالے سے کوئی بھی کویسچنز رائز ہوتا ہے تو وہ آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔